السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ورلڈ، ہمارا چینل ہے یوٹیوب مسلم ورلڈ۔ آج ہم اپنا پہلا سبق یا پہلا ویڈیو جو کہ پہلی ویڈیو جب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے پہلا جو خدا کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے خدا کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح سے وجود کس طرح سے رکھتا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو پسند کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کم سے کم اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ خدا یعنی کیا ہے؟ خدا یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا، بندوں کو رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، جس کے قبضے قدرت میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ چاند سورج کو اسی نے پیدا کیا، ستاروں میں چمک، پھولوں میں مہک اسی نے عطا کی، اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا۔ یہ تو ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب میں کچھ سوالات کے ذریعے سے خدا کی وجود کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، اگر مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے، کوئی کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یار بتائیے یہ کمرہ کس نے بنایا؟ تو آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ اس کمرے کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ یا آپ کہیں گے کہ مزدور ہے، یا آپ کہیں گے کہ اس کا مالک ہے، یا آپ کہیں گے کہ فلاں ٹھیکیدار نے اس کو بنایا ہے۔ پہلا سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قلم جو آپ یوز کرتے ہیں کس نے بنایا، تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اس قلم کو بنانے والا فلان کمپنی ہے، پیانو کمپنی ہے، یا کسی اور نے مارکر کمپنی ہے، اس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے فلان کتاب کس نے لکھی یا کس نے چھپوایا، تو یقیناً آپ کے دماغ میں اس رائٹر کا نام ہوگا یا اس کمپنی کا نام ہوگا جس نے اس کتاب کو چھپوایا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک اور سوال۔ چوتھا سوال، اگر یا کسی چیز کے سوال یہ، ہر کسی چیز کے بنانے والے کے بغیر بنانا ممکن نہیں ہے، تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں جب کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتاب ہو، کاپی ہو، پینسل ہو، یا یہ دنیا چرن پرن سب کچھ، اگر کسی بنانے کے والے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو سوال یہ، آیا اس پوری کائنات کو بنانے والے کے بغیر، جس میں ہر چیز موجود ہے مثلا یہ سب کچھ، یہ چرن پرن، ہوا، درخت، زمین، پہاڑ، سب کچھ ہے، کیا کسی بنانے والے کے بغیر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ پہلے میں نے آپ کو مقدمتاً کہا کہ فلان چیز کس نے بنایا، فلان مکان کس نے بنایا، فلان قلم کس نے بنایا، فلان پین کس نے بنایا، فلان کتاب کس نے لکھی۔ تو ان سب کے جواب میں ہم نے کہا فلان نے لکھا، فلان نے کیا، فلان نے بنایا، فلان نے لکھا، فلان نے چھپوایا، یہ سب جواب ہے۔ تو اس پوری کائنات کو آیا بنانے والے کے بغیر یہ بن سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے؟ یا کسی بنانے کے والے کے بغیر اس کا وجود میں آنا، کیا یہ عقلی بات ہے؟ کیا کسی کا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود یہ مادہ مل کر وجود میں آیا؟ سوال یہ ہے۔ تو پھر ہر ایک کا یقیناً یہی جواب ہوگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی بنانے والے کے بغیر، یہ اتنی کائنات جس میں اتنی نظام ہے، نظام شمسی سے لے کے سب کچھ اس میں ہے، آیا کسی بنانے والے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے؟ تو اب سوال یہ ہے، اچھا یہ تو ہو گیا جب کسی بنانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اب جب کہ بنانے والا بھی ہونا چاہیے، تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا وہ بنانے والا کون ہے؟ تو بنانے والا کون ہے؟ اب جواب میں یقیناً یہی ہوگا، پھر اس دنیا کا پیدا کرنے والا یا تو کسی ایسے کا ہونا چاہیے، کسی ایسے کو ہونا چاہیے جو خود ان چیزوں سے ماورا ہو، مثلا کسی سبب سے ماورا ہو، وہ خود
یعنی سب مسبب الاسباب ہو، جو خود سبب کو پیدا کرنے والا ہو یا علل کو پیدا کرنے والا ہو، کسی چیز کی علت کو ایجاد کرنے والا ہو، تو وہ پروردگار نہ یہ مادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مادہ خود کسی چیز کا وجود میں نہیں لا سکتا۔ جب وہ مادہ کسی چیز کے وجود میں نہیں لا سکتا تو مادے سے یہ نکل جاتا ہے۔ مادے سے جب یہ نکل جاتا ہے تو کسی ایسے کا ہونا چاہیے جو خود مادے کو وجود میں لانے والا ہو۔ تو یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ پروردگار عالم ایک ایسی طاقت ہے جو ماورائے مادہ ہے اور مادے کا بھی وجود، مادے کو بھی وجود دینے والا وہ رب ہے۔ تو پھر ہر ایک کے دماغ میں یہی سوال آئے گا، اچھا چلے خیر، ایک اللہ تو ایک تو ہے جو جس نے اس کو بنا، اب سوال یہ کیا وہ ایک ہونا ضروری ہے کیا یا ایک سے زیادہ ہونا ممکن ہے؟ تو یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا۔ پھر بھی ہم چند سوالات کے ذریعے اب آپ سے وضاحت تر اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو پہلا جو ہے ہمارا جو اصول دین میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ توحید، خدا کو ایک ماننا۔ وجود خدا تو چلو ہم نے ثابت کر لی، تو اب ہم یہ سوال کرتے کہ آپ کیسے اب اللہ کا ایک ہونا ثابت کریں گے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ کا ایک ہو اور وہ حق ہو؟ تو یہ اصول دین کا سب سے پہلا رکن ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو سب سے پہلے اسی بات کی تائید کی کہ خدا کو ایک مانے۔ تمام پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہے، چونکہ ہر ایک کی عقل میں فطرتاً، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ تصور رکھا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے ان کو خلق کیا۔ اب وہ کس طرح سے، کون ہے، کتنا ہے، اس پر تمام پیغمبروں نے زور دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے؟ ہر ایک مسلمان یہی جواب دیں گے کہ بالکل ایک ہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے خدا دو کیوں نہیں ہے؟ میں نے یہ آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ خدا دو ہوتے تو کیا ہوتا، چلے آپ کہتے کہ فساد ہوتا، یہ ہوتا، فلان ہوتا، فلسطین ہوتا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں خدا دو کیوں نہیں ہے؟ اب نہیں ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال انشاءاللہ میں آپ سے جواب لوں گا۔ اگر جواب دے پائے تو آپ کو نفیس انعام دیں گے، آپ اپنا ایڈریس ہمیں میل کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پھر سے دوہرا رہا ہوں، کیا کوئی بتا سکتا ہے خدا دو کیوں نہیں ہے؟ خدا دو کیوں نہیں ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ خدا دو ہوتے تو کیا ہوتا، تو لڑائی ہوتا، جھگڑا ہوتا، آپ کہتے ہیں نظام خلل ہوتا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، سوال پھر میں دہرا رہا ہوں، سوال یہ کہ خدا دو کیوں نہیں؟ اب جب کہ خدا دو نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، وجہ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس کا جواب جانتے ہوں گے۔ اگر آپ جواب جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا، اور آپ انشاءاللہ نفیس انعام ہم سے حصول کریں گے۔ آپ اپنا ایڈریس دے دیں، ہم اس ایڈریس پہ آپ کو انعام دے دیں گے۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار